ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. معزز علماء کرام، محترم سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، روحی فدا جناب احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اس خاکدان گیتی پر یعنی اس روئے زمین پر تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق تبلیغ فرمائی، لوگوں کی ہدایت کا سامان مہیا فرمایا، لوگوں کی ہدایت کی راہ دکھائی، لوگوں کو سیدھا راستہ چلایا. ہر نبی تشریف لائے اور ان پر صحیفے بھی نازل ہوئے، کتابیں بھی نازل ہوئی. تو کتابیں اور صحیفوں کا جو نزول ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کتابیں عوام بغیر نبی کے سمجھائے سمجھ جائے، بلکہ ان کو سمجھنے کے لیے نبی کی ضرورت ہوئی کہ وہ اللہ کے احکام کو عوام تک صحیح طور پر سمجھا سکے. دنیاوی اعتبار سے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بچہ ہے، پیدا ہوا، گھر ہی میں رہ رہا ہے، تھوڑا بڑا ہوا، لوگوں نے کہا اسے اسکول میں ڈال دو، لیکن اس کے باپ نے کہا کہ نہیں، اسے اسکول میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر میں ہی پڑھے گا. گھر میں ہی اسے کتابیں لا کر دے دی گئی، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. وہ کتنی کتابیں پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھنا لکھنا کس طرح جان سکتا ہے، آپ حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں. کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. شروع سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اسے مکتب میں ڈالا جاتا ہے، مدرسے میں ڈالا جاتا ہے، اسکول میں ڈالا جاتا ہے، کالج جاتا ہے. تو یہ جو سلسلہ اس کا چلتا ہے تو اساتذہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتا بھی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ شروع میں اس نے کسی استاد کے پاس پڑھنا لکھنا جان لیا، اسے انگلش آنے لگی، ہندی آنے لگی، اردو آنے لگی، پھر بھی دنیاوی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، دنیاوی تعلیم میں بھی
اسے کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس جا کر ہی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا، امتحان دینا ہوگا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ نہیں بن سکتا ہے۔ بلا تمثیل ذہن کو حاضر کرنے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا، تو وہ کس لیے مبعوث فرمایا؟ اسی لیے مبعوث فرمایا، صرف اس لیے نہیں کہ میری کتاب لوگوں تک پہنچا دی جائے، وہ لوگ خود سمجھے، نہیں، بلکہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمایا، لوگوں کو سکھانے کے لیے مبعوث فرمایا، لوگوں کو علم دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ یعنی وہ معلم بن کر تشریف لائے، علم سکھانے والے بن کر تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی اپنی امت میں ان حضرات نے، وہ انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کو سمجھایا اور بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی تشریف نہیں لانے والا قیامت تک۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ حضور نے خود ارشاد فرما دیا، انا خاتم النبیین فلا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کا خاتم ہوں۔ یعنی ایک مہر ہے، جب سب چیز پیکنگ ہو جاتی ہے، کوئی چیز پارسل ہو، سمجھ لیجئے اس کو پیک کر دیا جائے، پیک کرنے کے بعد اس پہ مہر لگا دی جاتی، اب یہ پورا مکمل ہو گیا۔ حضور خاتم النبیین، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ اسی لیے اس زمانے میں کچھ ایسے گروہ بھی پیدا ہوئے جن لوگوں نے ایک نیا عقیدہ گڑھ لیا، ایک نئی بات مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے یہ پیدا کر دی کہ اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی بھی آ جائے، تشریف لے آئے، تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ۔ یعنی وہ خاتم النبیین ہیں تو ویسے ہی رہیں گے، اس طرح کی بات کر دی۔ حالانکہ خود حضور نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھ لیجئے بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک محل بہت خوبصورت ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ایک محل تیار کیا گیا، آنے والے آتے ہیں اور محل کا نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، باہر سے، اندر سے، ہر طرف سے اس کی تعریف ہی تعریف کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اینٹ کی جگہ جو باقی رہ گئی ہے اسے پر کر دیا جائے تو یہ محل پورا مکمل ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی وہ اینٹ لگا دی جائے تو پورا محل مکمل ہو جائے، اب اس میں کوئی عیب، کسی طرح کا عیب باقی نہ رہے، مکمل ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لانے والا ہے۔ حضور نے صراحت فرما دی۔ اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین حضور ہے اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، لیکن اگر بعد میں بھی کوئی نبی آ گیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی بعد میں بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ حالانکہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی نیا نبی آنے کا عقیدہ رکھے، صرف ایسا نہیں بلکہ ممکن بھی جانے، یعنی یہ کہے کہ آئے گا نہیں لیکن آ سکتا ہے، اگر ایسا بھی کہے وہ بھی کافر ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ آئے گا نہیں، کوئی نبی آئے گا نہیں لیکن آ سکتا ہے، سکنا یہ ممکن، امکان والی بات بھی کہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔
اور حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. قرآن نازل ہوا اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا قرآن سکھا دیا، یعنی ہر چیز کا بیان سکھا دیا. اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا، ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کا کیا عالم کہ حضور فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ اس شہر علم، یعنی حضور فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس علم کے شہر کے دروازے ہیں، ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر اگر کر دوں تو 100 اونٹ پر اگر وہ بوجھ رکھا جائے تب بھی کافی نہ ہو، یعنی اگر اس کی تفسیر اور اس کے معانی اور مطالب. اسی لیے آپ کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ منبر شریف پر کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ جسے جو پوچھنا ہے پوچھے، میں ہر ایک کا جواب دوں گا، ہر ایک کا جواب دوں گا. لوگ کھڑے ہوتے رہے، پوچھتے رہے، قرآن پاک سے حضرت مولا علی جواب دیتے رہے. یہ علم کا عالم ہے، علم کا عالم ہے. اسی لیے ایک شخص آیا جو کہ منافق تھا، بلکہ یہودی تھا، اور وہ مسلمانوں کو ستایا بھی کرتا تھا. اس نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر ایک کا بیان ہے، ہر ایک کے بارے میں ہے، تو بتائیے کہ قرآن میں کیا آپ کی داڑھی اور میری داڑھی کے بارے میں ہے؟ یہ مذاقیہ طور پر اس نے مزاحیہ طور پر یہ سوچ کر، یہ خیال کر کے کہ یہ میں سوال کروں گا اور یہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ آپ کی داڑھی کے بارے میں قرآن میں ہے اور میری داڑھی کے بارے میں قرآن میں ہے، فوراً حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ہاں تمہاری اور میری داڑھی کا بھی بیان قرآن میں ہے. سمجھنے والا چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا، یعنی جو پاک زمین ہوتی ہے تو وہ پودے سرسبز، اس کے پودے سرسبز و شاداب رہتے ہیں، ہرے بھرے رہتے ہیں، اور جو خبیث زمین رہتی ہے وہاں کے پودے چھدرے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے کہ اس کی جو داڑھی تھی وہ تھوڑی چھدری چھدری تھی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی داڑھی مبارک گھنی تھی. فرماتے ہیں دیکھو آیت میں ہے کہ پاک زمین پر جو گھاس اگتی ہے تو وہ ہری بھری ہوتی ہے، بھری ہوئی ہوتی ہے، اور جو خبیث زمین ہے تو وہاں پر جو گھاس اگتی ہے تو وہ چھدری اگتی ہے. بتائیے یہ علم کا عالم ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے ہر ایک کہ اس آیت میں ہر ایک چھدری داڑھی والے کے بارے میں ہو گیا، نہیں، بلکہ وہاں پر مولا علی فرماتے ہیں میری داڑھی اور تمہاری داڑھی کے بارے میں یہ قرآن میں ہے. یعنی مولا علی کے علم کا یہ عالم ہے. اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن سمجھنے والا ذہن چاہیے، سمجھنے والا، علم حاصل کرنے والا دل چاہیے، ویسا عالم چاہیے. اپنے آپ کوئی سمجھ نہیں سکتا. کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے لگے کہ ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن ہم خود سے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے. اگرچہ عربی نہ آتی ہو، اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ اسپیکرز جنہیں عربی خود نہیں آتی انگلش میں بیان کرتے ہیں ٹائی لگائے ہوئے، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. یہ ڈاکٹر اور انجینئر کا کام نہیں ہے دین سکھانا، بلکہ علماء کرام کا کام ہے دین سکھانا. اگر علم دین حاصل کرنا ہے تو علماء کرام کی خدمت میں آئیے اور ان سے علم حاصل کیجئے.
डॉक्टर, इंजीनियर और प्लम्बर से इल्म हासिल करने जाओगे तो गुमराह हो जाओगे, इसलिए कि वो अपनी तरफ से बताने की कोशिश करेंगे। उन्हें सही तौर पर अरबी नहीं आती, बोलना नहीं आता, तलफ्फुज नहीं आता, और वो चले हैं लोगों को दीन सिखाने। इसलिए मुसलमानों, मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो अपने आप को अहले कुरान कहने लगे। माज़अल्लाह कि हमें हुजूर की भी जरूरत नहीं है, हुजूर की हदीस की भी जरूरत नहीं है। हुजूर का काम तो सिर्फ इतना था कि अल्लाह का कुरान हम तक पहुंचा दे, कुरान हमें मिल गया, कुरान में हर चीज का बयान है, इसलिए हमें बस कुरान पर ही अमल करना है। देखिए, कुरान में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर अगर हम पढ़ें या उसका तर्जमा पढ़ें तो मुकम्मल तौर पर हमें वो बात समझ में नहीं आएगी। कुरान में ये भी है, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, लेकिन नमाज में कब क़िराअत करें, क़िराअत किस तरह से करें, रुकू किस तरह करें, सजदा किस तरह करें, क़िराअत क़याम में करें कि रुकू में करें कि सजदे में करें, तशहुद कब पढ़ें, ये सब जाहिरी तौर पर हमें कुरान में नहीं मिले। बेशक हमारा अकीदा और ईमान है कि कुरान में हर चीज का बयान है, लेकिन हर एक की नजर वहां तक नहीं पहुंच सकती है। अगर इसे सीखना है, समझना है, तो हुजूर की तालीम की जरूरत होगी। इसलिए कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सुन लो, सिर्फ मेरी ही इताअत मत करो, मेरी इताअत करो और मेरे प्यारे हबीब की भी इताअत करो। और यह भी इरशाद फरमा दिया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे फरमान पर चलो, मेरे हुक्म की पैरवी करो, यानी हुजूर का हुक्म मानोगे वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। जो भी हुजूर या बताना यह है कि कुरान पाक ने खुद हमें बता दिया, मय्युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की वो अल्लाह की इताअत कर चुका, यानी रसूल की इताअत में ही अल्लाह की इताअत है। और ये भी इरशाद हो गया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने रसूल तो इसीलिए भेजा है कि उसकी इताअत की जाए, उसकी फरमाबरदारी की जाए, उसके पीछे पीछे चला जाए, उसके नक्शे कदम पर चला जाए। इसीलिए तो हुजूर ये जानते हैं अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है, और उसने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमा दिया। अल्लाह भी जानने वाला है और उसकी अता से उसके प्यारे हबीब भी जानने वाले हैं। इसीलिए हुजूर ने नमाज जो सिखाई तो इस तरह नहीं सिखाई कि सुनो अल्लाहु अकबर पहले कहो तो हाथ जो है यहां तक उठाओ और यहां पर बांधो, रुकू इस तरह करो, सजदा इस तरह करो, कादा इस तरह करो, क़याम इस तरह करो। हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि नमाज सिखाई तो किस तरह से सिखाई, इस तरीके से सिखाई कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखो। पता ये चला कि हुजूर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं तो प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि मुझे देखते रहो और नमाज पढ़ते रहो। इसीलिए रिवायत में है कि हुजूर अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हुए, आपने हाथ उठाया। अब जो करीब वाले थे उन्होंने देखा कि हुजूर ने कान तक हाथ उठाया, जो दूर थे उन्हें लगा कि हुजूर ने मोंडे तक हाथ उठाया। ये इख्तिलाफ सहाबे किराम में इस तरीके से हुआ। बाज ये कहते हैं कि मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर ने यहां तक हाथ उठाया, बाज ये कहते हैं कि मैंने हुजूर के देखा कि हुजूर ने कांधे तक हाथ उठाया। कोई ये नहीं कहता है कि हुजूर ने ऐसा इरशाद फरमाया है कि तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ ले जाओ। कोई ऐसी हदीस दिखा सकता है? नहीं, बल्कि सहाबे किराम में इख्तिलाफ इस वजह से है कि तमाम हजरात यही कहते हैं कि मैंने हुजूर को ऐसा करते हुए देखा। हुजूर मिंबर शरीफ पर खड़े हो गए, आपने तकबीर तहरीमा कही। अब बताइए सहाबे किराम की नजर कहां है? सजदे की तरफ है, क्योंकि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है?
آپ لوگ جانتے ہوں گے نماز کے لیے جب تکبیر تحریمہ آپ باندھیں گے، نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی طرف۔ بتائیے اس وقت جب کہ حضور منبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نماز سکھا رہے ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں صحابہ کرام کی، بتائیے صحابہ کرام کی نظر کہاں تھی؟ صحابہ کرام کی نظریں جو ہے وہ سجدے کی طرف نہیں تھی بلکہ حضور کی طرف تھی۔ صحابہ کرام کی نظر حضور کی طرف ہے۔ اب حضور جیسا جیسا کر رہے ہیں دیکھ کر صحابہ کرام بھی ویسا کر رہے ہیں۔ حضور نے تکبیر تحریمہ باندھی، صحابہ کرام نے بھی حضور کو دیکھ کر اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ باندھی، ہاتھ اسی طریقے سے باندھا۔ حضور نے رکوع کیا، صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا اور پھر وہ بھی رکوع میں چلے گئے۔ یہ پوری نماز کیوں بتائی گئی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرما دیا۔ تو حضور جاننے والے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو وہ گدھے کے خیال لانے سے بدتر ہے معاذ اللہ۔ تو حضور نے طریقہ ہی اس طرح سے بتایا کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھے تو حضور کا خیال آئے کہ میں نے حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بتائیے تصور میں حضور کا خیال، حضور کی ذات ہوگی یا نہیں؟ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے ہوں گے تو خیال میں کیا ہوتا ہوگا کہ حضور جو ہے وہ اس طرح سے کر رہے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ حضور نے اس طرح سے رکوع کیا، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ حضور نے ایسے سجدہ کیا، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اب پتہ یہ چلا کہ نماز اسی وقت مکمل ہوگی جب کہ حضور کا خیال دل میں ہو۔ اگر دل میں حضور کا خیال نہیں ہے تو نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نماز مکمل کب ہوگی؟ جب کہ حضور کا خیال آئے۔ تو بعض گمراہ کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوتے گئے، کوئی نیا نبی تشریف نہیں لانے والا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی نہ کسی محبوب کو پیدا فرماتا رہا، کسی نہ کسی مجدد کو پیدا فرماتا رہا، اور وہ لوگوں کے ایمان کی تجدید کرتا رہا۔ یعنی جتنی گمراہیاں پیدا ہوئی تو اس کو چھانٹ کر اور لوگوں کو سلیقے سے ایمان سکھانے کا کام اس مجدد کا رہا۔ ہر زمانے میں بہکانے والے آئے۔ تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں اہل قرآن کہنے والے بھی پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ چلیے ٹھیک ہے ہم اہل قرآن نہیں ہیں بلکہ ہم اہل حدیث ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ کوئی بھی نیا فرقہ، کوئی بھی ایک سمجھ لیجئے ڈپلیکیٹ کوئی اپنی کمپنی کھول لے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نقلی ہوں، بلکہ ہر ایک اپنے آپ کو اصلی ہی کہتا ہے۔ کوئی ڈپلیکیٹ بنا لے، بھئی ایک کمپنی ہے بہت زیادہ اس کا مال بک رہا ہے، اب اسی کے نام سے کوئی اپنے ڈپلیکیٹ ایک کمپنی بنا لیا، اب یہ نہیں بتائے گا کہ میں نقلی ہوں، میرا مال لو، وہ اصلی والے کا مال مت لو، نہیں، بلکہ وہ بھی اپنے آپ کو اصلی ہی بتائے گا۔ تو نام اچھا رکھنے کی کوشش کرے گا، اس لیے لوگوں نے اپنا نام اچھا رکھنے کی کوشش میں کوئی اہل قرآن کسی نے اپنا نام رکھ لیا، کسی نے اہل حدیث اپنا نام رکھ لیا۔ حالانکہ الحمدللہ اگر کوئی اہل قرآن ہے تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو ہم اہل سنت و جماعت ہے، اگر کوئی اہل توحید ہے تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس لیے کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور کہتا ہے کہ فقہائے کرام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی کو بھی ان کے کسی بھی عالم کو پکڑ کے اور یہ پوچھ لیجئے کہ بتائیے آپ پوری نماز جو پڑھتے ہیں یہ حدیث کے مطابق ہمیں پڑھ کر دکھا دیجئے، وہ بتا نہیں سکتا ہے کس طرف، اس لیے کہ حدیث میں تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ حضور نے کانوں تک ہاتھ لیا، کانوں تک ہاتھ حضور لے گئے تکبیر تحریمہ میں، یہ بھی روایت ہے کہ بونڈے تک ہاتھ لے گئے، یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے بار بار ہاتھ اٹھایا، یہ بھی روایت ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا، یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھا، یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے حضور نے ثنا پڑھنے کا حکم دیا، یہ بھی روایت ہے کہ اس کے علاوہ دوسری
दूसरी दुआओं का हुक्म दिया। अलग अलग तरीके से हदीस में रिवायतें हैं। अब जो अपने आप को अहले हदीस कहता है तो वो किस तरीके से नमाज पढ़ेगा? अब वो ये कहेगा कि नहीं, मैं इस हदीस पे अमल नहीं करूंगा, मैं इस हदीस पे अमल करूंगा, तब तो ये तो तबीयत के मुताबिक अमल करना हुआ, शरीयत पर अमल करना नहीं हुआ, बल्कि तबीयत पर अमल करना हुआ। अब उससे पूछा जाए कि नहीं, तुमने इस अमल को क्यों छोड़ दिया, इस हदीस पर अमल करना क्यों छोड़ दिया, और इस हदीस पर अमल क्यों कर रहे हो? अगर वो ये कहे कि ये हदीस मौजू है या गढ़ी हुई है, उससे पूछा जाए कि तुमने कैसे जाना? अब वो ये कहेगा कि हमारे फला आलिम ने बताया या हमारे फला मौलवी ने बताया। पता ये चला कि वो भी किसी ना किसी का मुकल्लिद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुकल्लिद हैं उसके जो कि इमामुल इमाम है, जो इमामुल आजम है, और ये मुकल्लिद है ऐसे बाजारी लोगों के। तो ये तो एक नसीबे की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकल्लिद हैं, हम हदीस पर भी अमल करने वाले हैं, कुरान पर भी अमल करने वाले हैं, हम ये तौहीद वाले हैं। बताइए तौहीद का माना क्या होता है? यहां पर उलमाए किराम मौजूद हैं, आप हजरत से पूछ लीजिए। तौहीद बाबे तफईल का मस्दर है, और तौहीद बाबे तफईल का मस्दर है, इसका तर्जमा होता है यक करदन, एक करना। एक करना, जो पहले से एक हो उसको एक करना कहां हो? जो पहले से एक है तो उसको एक कैसे किया जाएगा? दो को एक करने को एक करना, एक होता है एक होना। अल्लाह एक है, एक होना। और यक करदन तौहीद का माना होता है एक कर देना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिक्र, अपने प्यारे हबीब के जिक्र को अपना जिक्र बना दिया कि जिया ऐ मेरे हबीब, जिसने तुम्हारा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की बेशक उसने अल्लाह से मोहब्बत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक ऐ महबूब जिसने तुम्हारे हाथ पर बयात की वो तुम्हारे हाथ पे नहीं, मेरे हाथ, मुझसे बयात की। युबायिऊनल्लाह, अल्लाह से बयात की। यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ को अल्लाह का हाथ फरमाया, अल्लाह का दस्ते कुदरत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला तो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। अब इसका माना और मफहूम तो अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, लेकिन बताना यह है, कुरान पाक में बहुत सारी आयतें हैं, कहीं यह भी इरशाद हुआ, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ऐ महबूब तुमने जो कंकरियां फेंकी वो तुमने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी है। बताइए फेंक रहे हैं महबूब, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि वो मैंने मारी है। हुजूर का फेंकना, अल्लाह का फेंकना, हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर की इताअत, अल्लाह की इताअत, हुजूर का देखना, अल्लाह का दीदार, हुजूर का दीदार अल्लाह का दीदार है। इसीलिए हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन रआनी फक़द रअल हक़, कि जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, है ना? तो यही है एक करना, ये शिर्क नहीं है। यानी अल्लाह एक है, वो हमारा माबूद है, लेकिन उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। दोनों का जिक्र किया जाए। बताइए कलमे तौहीद आप लोगों को याद है या नहीं? कलमे तौहीद क्या है? क्या है कलमे तौहीद? पढ़िए, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये पूरा कलमा पढ़ेंगे तब कलमे तौहीद होगा। ये हुआ कलमे तौहीद, यानी अल्लाह की उलूहियत का भी कलमा पढ़ा जाए और शहादत दी जाए, हुजूर की रिसालत की भी शहादत दी जाए साथ ही साथ में। इसीलिए तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब याद आया 300 साल के बाद, तो आपकी दुआ कबूल हो रही है किसके वसीले से? हुजूर के वसीले से, कि जन्नत में जहां जहां मैंने अल्लाह का नाम देखा साथ ही उनके तो अल्लाह के प्यारे हबीब रसूलुल्लाह का भी नाम देखा। अल्लाह के रसूल के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल फरमा लिया। जो इब्लीस था
वो भी तो तौहीद का ही कायल था, वो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करने वाला था, वो अपने आप को अहले तौहीद ही कहता था, वो मुवाहिद ही था, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था, वो मुशरिक नहीं था, वो बुत को पूजने वाला, बुतों को पूजने वाला नहीं था, बल्कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाला था। लेकिन अल्लाह के नबियों का इनकार करने वाला हुआ, अल्लाह के नबियों की शान में गुस्ताखी करने वाला हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उसने ताजीम नहीं की, हजरत आदम की ताजीम नहीं की, सजदा नहीं किया, तो मरदूद बारगाह करार दे दिया गया। बस इसी तरीके से ये समझ लीजिए, समझने समझाने की बात है मुसलमानों, कि जिस तरह से इब्लीस वहां पर एक नबी की ताजीम ना करने की वजह से मरदूद बारगाह हो गया, तो आज भी अगर हक को बातिल में अगर इम्तियाज करना है तो इम्तियाजी पहचान यही होगी कि कोई अगर अल्लाह की इबादत करता है लेकिन उसके प्यारे हबीब की ताजीम नहीं करता बल्कि ताजीम को शिर्क कहता है, तो आला हजरत ने फरमा दिया शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो एक जमाना आया कि ऐसे बहुत सारे फितने एक साथ फैले, और ये अंग्रेजों के बनाए हुए, इसलिए कि 1857 में आजादी के लिए सबसे आगे आगे ये मुसलमान थे। उस वक्त मुसलमानों ही ने आजादी के लिए अंग्रेजों से जंग की, और फिर कब्जा जब ज्यादा हो गया अंग्रेजों का, तो उसी वक्त विलादत हो रही है, यानी 1856 में वो किसकी विलादत हो रही है? आला हजरत फाजिल बरेलवी की। यानी यहां पर अब फितने जन्म लेने वाले हैं। अंग्रेजों ने देखा कि यही मुसलमान सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ थे, अब इन्हें तोड़ा जाए, तो अलग अलग उनके अकीदों पर वार किया गया, उनके अकीदों पर हमले किए गए, लोगों के दिलों से इश्क़े रसूल निकालने की कोशिश की गई। उस वक्त आला हजरत ने फरमा दिया जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसे वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अजीज ने अपनी जानिब से कोई अकीदा, अपनी जानिब से कोई मसला नहीं गढ़ा, बल्कि वही अकीदा जो सहाबे किराम का अकीदा था, वही अकीदा जो औलियाए कामिलीन का अकीदा था, वही सही अकायद से हमें रोशनास कराने के लिए आला हजरत इस दुनिया में तशरीफ लाए। और ये बड़ा तजदीदी काम आला हजरत फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अजीज, यही आज की 10वीं शब है शव्वालुल मुकर्रम की, आला हजरत फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अजीज की विलादत हो रही है। मैं बता दूं, आपकी विलादत से पहले ही आपकी आमद की खबर आपके दादा जान को होगी। आपके दादा हजरत अल्लामा रजा अली खां, उनके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब बताया, क्योंकि बड़े आलिम थे वो। उन्होंने कहा कि इसकी ताबीर अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बहुत जल्द ही तुम्हें बताऊंगा। कुछ दिन गुजरे, आला हजरत फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अजीज की विलादत हुई। उसी शख्स को अल्लामा रजा अली खान ने बुलाया और फरमाया कि ये देखो, ये है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कि मेरा पोता इस दुनिया में आया है, ये पैदा हुआ है और इसके जरिए से इस्लाम की आबियारी होगी। ये लोगों में इस्लाम फैलाएगा, लोगों के अकीदे और इस्लाम की हिफाजत करेगा, ये इस तरीके से जिंदगी गुजारेगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अजीज, आप पर खास अल्लाह का करम, उसके प्यारे हबीब का भी करम, इसलिए कि शुरू से ही बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर मटर गश्ती करते हैं, लेकिन आपके खानदान वाले रिवायत करते हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अजीज का ये आलम था कि बचपन से ही आपके अंदर लहवो लाइब से दूरी थी। लहवो लाइब से दूर, आपके दूसरे भाई बहन खेल कूद किया करते थे, खेलते थे घर के अंदर आंगन में, लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अजीज ये उनके साथ खेला नहीं करते थे। ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, इतना ही होता था, क्योंकि बचपने का आलम है तो इतना ही हुआ करता था कि उनके खेल को आप किनारे बैठकर देखा करते थे, बस खेल कूद में कभी शामिल नहीं हुए। यहां तक कि यह भी है जिक्र कि उस जमाने में लोग पतंगे बहुत उड़ाया करते थे। कभी कभार
کوئی پتنگ آنگن میں اڑ کر آ جاتی، اعلیٰ حضرت فاضل بچوں کے پاس اگر پتنگ آ جائے فوراً لے کر وہ بھی اڑانا شروع کر دے، کھیل کود شروع کر دے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جب پتنگ آتی اسے لیتے اور کسی کو دیتے نہیں۔ دیکھیے ابھی بچپنے کا عالم ہے کہ اگر میں کسی کو یہ پتنگ دے دوں گا تو یہ گناہ میں میری بھی شمولیت ہو گئی نا، میری وجہ سے وہ پتنگ اڑا رہا ہے تو میں بھی گنہگار ہوں گا۔ آپ کیا کرتے؟ اپنے والد گرامی کے تخت کے نیچے اس پتنگ کو رکھ دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی نے یہ پتنگ کس نے رکھ دی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ احمد رضا نے رکھی ہے، تو آپ مسکرا دیے اور کہا کہ ہاں وہی ایسا کام کر سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کھیل کود سے دور رہتا ہے۔ یہ شروع سے اللہ تبارک و تعالی اس طور پر حفاظت فرما رہا ہے، اور ذہانت کا تو ایسا عالم سبحان اللہ کہ ابھی پڑھائی شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے۔ آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان نے بسم اللہ شریف شروع کروائی، اور ایک استاد جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ نے بسم اللہ خوانی جب شروع کی، استاد نے کہا پڑھو الف، آپ نے پڑھا الف با تا سا جیم ہا خا دال، یہاں تک کہ اخیر میں پہنچے لام الف، آپ رک گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بیٹا لام الف، تو اعلیٰ حضرت نے ابھی بچپنے کا عالم ہے، دیکھیے شروعات ہو رہی، آپ نے عرض کی کہ لام بھی پڑھ چکے ہیں اور الف بھی، اب دوبارہ کیوں؟ دیکھیے ابھی بچپنا ہے، بڑے ہونے کے بعد بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں ذہن میں بات آئی ہوگی، پہلے سے نہیں کہ یہ لام الف دوبارہ کیوں پڑھا جاتا ہے۔ الف با تا سا جیم ہا خا یہ قاعدہ پڑھا جاتا ہے، لام الف، الف بھی پڑھ چکے لام بھی پڑھ چکے، اب یہ دوبارہ یہی دونوں حروف کو کیوں، پھر لام الف دوبارہ کیوں؟ اب استاد مسکرا دیے، آپ کے دادا حضور بھی مسکرا دیے، فرمایا کہ بیٹا جو اوپر الف تم نے پڑھا ہے وہ اصل میں الف نہیں ہے بلکہ وہ حمزہ ہے۔ الف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے کسی نہ کسی حرف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ کسی سے مسند ہوتا ہے، کسی سے ٹیک لگائے ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی الف ہوگا، یعنی لام الف لا، تو یہ لا میں جو الف آیا نا یہ اصل میں الف ہے، اور شروع میں اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش جو آتا ہے تو وہ الف نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں حمزہ ہے۔ یہ سمجھیے الف پہ حرکت نہیں آتی ہے، الف کے اوپر حرکت، جیسے الحمدللہ، تو الحمد جو پڑھا آپ نے تو یہاں پر جو لام سے پہلے آپ نے ال کہا تو الف کے اوپر جو زبر آپ نے دے دیا تو یہ حمزہ ہو گیا، یہ حمزہ ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جیسے وَلَضَّالِّينَ، تو ضاد کے بعد جو ہے یہ ہے الف، سمجھ میں آئی بات؟ تو با تا سا اس طور پر، یعنی کسی نہ کسی حرف کے بعد ہی الف آتا ہے، اس لیے یہاں پر جو لام الف ہے یہ الف کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ الف ہے اور اوپر جو آپ نے پڑھا وہ حمزہ ہے۔ یہ ہو گیا۔ بتائیے اتنا اگر آپ کو بتا دیا جائے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے نا، لیکن اعلیٰ حضرت کے بچپنے کا عالم ہے، ابھی بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے اس جواب سے۔ آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو شروع میں ہی کیوں نہیں ذکر کر دیا گیا؟ با الف بھی تو کہا جا سکتا تھا، جیم الف بھی تو کہا جا سکتا تھا، ہا الف بھی تو کہا جا سکتا تھا، یہ لام ہی کے ساتھ کیوں لام الف؟ بتائیے، یہ بچپنے کا عالم ہے اور ایسا سوال، یہ لام کے ساتھ الف کیوں؟ با کے ساتھ بھی تو الف لکھ سکتے تھے، سا کے ساتھ، جیم کے ساتھ، ضاد کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ الف کو ذکر کیا جا سکتا تھا، لام ہی کے ساتھ الف کیوں؟ آپ کے دادا مسکرا اٹھے اور سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا ابھی اتنا سمجھ لو کہ لام اور الف کے درمیان بڑی مماثلت ہے، لام اور الف کے درمیان باطنی بھی مماثلت ہے،
ظاہری بھی مماثلت ہے، باطنی طور پر یوں سمجھ لو کہ لام جب آپ لکھو گے اردو میں، لام تو کیسے لکھو گے؟ لام الف میم، لام، لام جب لکھنا ہو، لام کا پروناؤنس کرنا ہے تو لام الف میم، لام بیچ میں کیا آیا؟ الف. اور جب الف لکھو گے تو الف لام فا، بیچ میں کیا آیا؟ لام. دیکھیے یہ دونوں میں ایسی مماثلت. ایسے ہی جب لام اور الف لکھا جاتا ہے تو یہ لام الف ایسے لکھا جاتا ہے. اسی کو ایسے گھما دو، پلٹ دو تو جو الف تھا وہ لام، جو لام تھا وہ الف، اسی طور پر ہو جاتا ہے. یہ مماثلت بتا دی. لیکن پھر سے ایک اور سوال اعلی حضرت نے کر دیا، اسی وقت خاموش کر دیا آپ کے دادا نے کہ بس اب اتنا پڑھ لو، آگے بہت سیکھنے کو مل جائے گا. بتانا یہ ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے علم کا یہ عالم تھا، تو جب جوانی میں آپ کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ جب آپ نے تمام ظاہری علوم حاصل کر لیے، باطنی علوم سے آراستہ ہو گئے تو کیا عالم ہوگا؟ 13 برس کی عمر میں ہی آپ کے والد ماجد نے اپنے اس فرزند کو سمجھ لیا، پرکھ لیا اور مسند افتاء پر بٹھا دیا. فتویٰ نویسی شروع ہو گئی. بتائیے فتویٰ نویسی 13 برس کی عمر ہے. آج کل 13 سال کا بچہ تو وہ کیا کھیل کود کرتا ہے، گلی کوچے میں ادھر ادھر دوڑتا ہے، اور وہ 13 برس کی عمر ہے اور آپ مفتی بن گئے، فتویٰ نویسی کرنے لگے، اور اس وقت سے آخری عمر تک آپ فتویٰ نویسی کرتے رہے، فتوے دیتے رہے. ایک ایسا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وقت اتنا بھی نہیں ملتا کہ یوں سمجھ لو کہ مجھ سے سنت موقدہ وغیرہ یعنی فرائض کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے میرے لیے رخصت جائز ہے، یعنی رخصت حاصل ہے. میں اس درجے کو پہنچ چکا ہوں. یعنی عالم کے پاس اگر مسئلے مسائل اتنے آئے کہ اس کو وقت ہی نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ صرف فرض پڑھ لے بس. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس درجے پر پہنچ چکا ہوں کہ صرف فرض میرے لیے فرض کی اجازت ہے اور اس کے علاوہ کی اجازت ہے کہ میں چھوڑ دوں. لیکن الحمدللہ میں ایک نفل کو بھی نہیں چھوڑتا، نفل بھی نہیں چھوڑتا ہوں، بلکہ اخیر عمر تک آپ نماز تنہا نہیں ادا فرماتے. جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر آخری عمر تک آپ اپنی مسجد میں صف اول میں با جماعت نماز ادا کیا کریں، با جماعت. اسی لیے ایک مرتبہ آپ کے پاؤں کا آپریشن ہوا، پیروں کا، چلنے پھرنے سے معذور، چلنے پھرنے سے معذور. لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت مسجد میں 5 وقت نماز میں تشریف لاتے تھے. اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپریشن ہوا ہے، آرام کریں گے، گھر ہی میں نماز پڑھ لیں گے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ زمین سے گھسٹتے ہوئے مسجد تک تشریف لائے، زمین پہ گھسٹتے، کیونکہ چلنا پھرنا بڑا مشکل تھا تکلیف کی وجہ سے. تو لوگوں نے دیکھا، فوراً آپ کو سہارا دیا مسجد کے قریب اور پھر مسجد میں لے کر. آپ فرماتے ہیں کہ میں جماعت کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ نماز جو پڑھنے والے ہیں ان لوگوں کا میں بتا رہا ہوں حال، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کی بات تو چھوڑیے. یہ سوچتے ہیں کہ چلو ارے جماعت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے، پہلے کام ہو جائے بعد میں نماز پڑھ لیں گے. نہیں، جماعت سے نماز یہ واجب ہے. اعلیٰ حضرت نے مسئلے مسائل لوگوں کو بتائے، فتویٰ نویسی کی، تو ایسے مفتی نہیں تھے کہ لوگوں کو مسئلہ بتایا جائے اور خود عمل نہ کیا جائے. نہیں، بلکہ پہلے خود عمل کیا پھر لوگوں کو عمل کروا رہے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی ذات گرامی ہے کہ آپ کے علوم پر لوگوں نے جو ہے وہ ریسرچ شروع کیا. پہلے یہ کہ 55 علوم پر آپ فائق تھے، 55 علوم و فنون کے ماہر. پھر اور جو ہے ریسرچ چلتی رہی، پھر کہا کہ 100، پھر کچھ دنوں کے بعد سننے میں آیا 150. یعنی اب تک لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور علوم و فنون میں اضافہ ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی وہ ذات گرامی ہے
یعنی ہم اور آپ کسی ایک علم کے ہی ماہر ہو سکتے ہیں، کسی ایک فن کے ہی ماہر ہو سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا بھی سامان کیا، اور جس طرح فتاوی رضویہ اسی طریقے سے یہ کنز الایمان، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ اردو میں بہت سارے ترجمے ہوئے، میں نے ابھی کل پرسوں ہی ایسے ہی موبائل میں سن رہا تھا، تو ایک جو ہے وہ غیر بہت بڑا ہمارا مخالف، اس کا بیان میں نے سنا، اس نے یہ تعریف کی ہے کہ اردو ترجمہ کرنے والوں نے بہت ترجمہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر ایک نے یہی ترجمہ کیا، نعبد مضارع ہے تو کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی آئندہ نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے کہا تیری عبادت کریں گے تو کیا ابھی نہیں کر رہے ہیں، ابھی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ایسا ترجمہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہے نا، اس میں حال بھی ہو گیا، استقبال بھی ہو گیا، ہے نا، اسی طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ایسے ہی گزرے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہے نا۔ تو اسے تو اگر ترجمے پہ بولنے جاؤں تو 1 گھنٹہ اور نکل جائے گا، بہرحال میں یہ شارٹ میں کرنے کو سوچ رہا تھا کہ جلدی ختم کر دوں، لیکن پھر بھی وقت زیادہ ہو گیا، پھر موقع رہا انشاءاللہ اور باتیں ذکر کی جائیں گی۔ ویسے آپ لوگوں کے بیچ میں اور آپ کے امام یہ خود ایک کہنا مشق مفتی اور بہت ہی جو ہے متبحر عالم فاضل اور علم عمل کے اعتبار سے بھی یہ موجود ہیں، اور انہوں نے قرآن کی تفسیر کا بھی جو ہے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، الحمدللہ یہ نیا سلسلہ تفسیر قرآن کا۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہ علماء کرام سے سیکھیے۔ دیکھیے آج کے زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ترجمے سے پڑھو، خود سے پڑھو، قرآن ترجمے سے پڑھو۔ کیا پڑھو گے تمہیں عربی نہیں معلوم تو ترجمہ پڑھو گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ عربی سمجھنا ضروری ہے نا۔ عربی بتائیے، مجھے بتائیے، صحابہ کرام عربی تھے یا نہیں؟ بھائی صحابہ کرام عرب میں رہنے والے تھے نا، وہ عربی جانتے تھے یا نہیں؟ عربی جانتے تھے، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا، پھر بھی انہیں حضور سے پوچھنے کی ضرورت کیوں ہوئی کہ حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ تو وہ جانتے ہی تھے، ترجمہ تو وہ جانتے تھے، وہ تو عربی ہی تھے، عربی زبان جاننے والے تھے، لیکن پھر بھی حضور سے سیکھنے کی ضرورت ہوئی۔ جو فقہاء صحابہ کرام تھے ان سے دوسرے صحابہ نے سیکھا، تابعین نے سیکھا، یہ سب عربی زبان جاننے والے تھے۔ تو صرف ترجمے سے بات نہیں چلنے والی ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے، تب قرآن پاک کی برکتیں آپ کو حاصل ہے نا۔ تو اس لیے تفسیر قرآن، درس قرآن جو شروع کیا گیا ہے، تو اس میں آپ حضرات تشریف لائیے، علم میں اضافہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا یوم ولادت ہے، یہ شوال المکرم، 10 شوال المکرم، اور اس کی وجہ سے علم عام ہوا جو حقیقت میں علم تھا۔ اسی وجہ سے جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہے سب جو اوپن ہوتے ہیں، کھلتے ہیں 10 شوال المکرم کو، ہے نا، اعلیٰ حضرت کی ولادت کی تاریخ کو ہی یہ مدرسے کھلا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جتنے بھی حضرات ہیں اور بھی جو بھی سامعین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور اسی کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔